الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اللہم صلی اللہ محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہم سورہ نحل کا نحل ہے، نخل نہیں ہے، سورہ نحل کا آغاز جو ہے وہ کرنے جا رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں استقامت نصیب فرمائے۔ اگر ہم اس کا زمانہ نزول کی طرف جو ہے وہ نظر دوڑاتے ہیں تو اس کا زمانہ نزول یہ لگتا ہے کہ یہ مکی زندگی کا جو ہے وہ آخری دور ہی لگتا ہے، اور یہ وہ دور تھا جس دور میں کفار کے ظلم و ستم جو ہے وہ حد سے زیادہ بڑھ گئے تھے۔ اور اس کی اگر ہم دیکھیں تو اسی کی آیت نمبر جو ہے وہ 41 جو ہے وہ ہمیں یہ بتاتی ہے والذین ہاجروا فی اللہ من بعد ما ظلموا۔ یہ آیت کریمہ ہمیں بتاتی ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی، لگتا ہے، اور یہاں سے یہ مراد جو ہے نا، چونکہ مکی صورت ہے تو مکہ میں رہتے ہوئے صرف ایک ہی ہجرت ہوئی تھی، اور ہجرت حبشہ تھی، تو یہ ان لوگوں کے بارے میں اشارہ جو ہے وہ نظر آ رہا ہے ہمیں، یہاں پہ یہ نظر آتا ہے۔ اور پھر ایک اور جو ظلم و ستم کا ذکر کیا میں نے، اسی کی آیت کریمہ 106 جو کہتی ہے من کفر باللہ من بعد ایمانہ، جو انکاری ہوا اللہ پہ ایمان لانے کے بعد۔ اس کا مطلب ہے کہ کچھ کمزور دل جو لوگ تھے، جن لوگوں پہ ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے تھے، ان لوگوں نے جو ہے وہ تو یہ وہی پیریڈ نظر آتا ہے کہ جب ابھی ہجرت کا حکم ہوا نہیں تھا، ظلم و ستم حد سے بڑھے ہوئے تھے، اور اس وقت، اور اس کا زمانہ رسول جو ہے وہ ہمیں انہی آخری میں، اور اس سے ساتھ جو ہے وہ اس کا ریلیشن شپ، بہت ساری ایسے سوال ہیں جن کا جواب حوالہ جو ہے دوسری سورہ انعام میں جو ہے وہ دیا گیا ہے۔ جیسے اسی سورہ مبارکہ میں 115 نمبر آیت میں جو سوال کیا گیا، اس کا حوالہ سورہ انعام کی 119 نمبر آیت میں دیا گیا ہے، اور جو اس کا بات جو ہے وہ 118 نمبر آیت میں کی گئی ہے، وہی حوالہ 146 سورہ انعام کے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ دونوں صورتیں ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ قریب نازل ہوئی ہیں، ایک دوسرے کے آگے پیچھے نازل ہوئی ہیں۔ اور اس سورہ مبارکہ کا نام جو نحل ہے، اس سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 68 ہے غالباً، جس میں جو ہے وہ منشن کیا گیا ہے۔ تو نام صرف نام ہے، اس کا عنوان نہیں ہے۔ سورہ مبارکہ میں اللہ کی وحدانیت کا بیان ہے، اور اللہ کے آگے شرک کرنے والوں کی تکذیب کا بیان ہے، ان کی نفی کا بیان ہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے کارخانہ قدرت میں جو اس نے انعامات ہمیں بخش رکھے ہیں ان کا تذکرہ فرمایا گیا۔ شروع کرتے ہیں اس سے۔ اپنے 2 ریفرنسز بھی لکھیں۔ اقترب الساعۃ، جی دیکھیے، جس وقت آیت کریمہ اتری اقترب الساعۃ، اقترب الساعۃ کہ وہ گھڑی آ گئی، اور وہ گھڑی حضرت جبرائیل علیہ السلام سے جو ہے وہ ایک حدیث ہے کہ آپ علیہ السلام جس وقت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کا حکم لے کے دنیا کی طرف جو ہے وہ اس زمین کی طرف روانہ ہوئے، اور لوگوں کو پتہ چلا تو لوگوں نے سمجھ لیا کہ اب وہ کام جو تکمیل تک پہنچنے جا رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آنا بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی میں سے ہے۔ اور جس وقت کہا گیا اقترب الساعۃ، اقترب الساعۃ کہ وہ گھڑی آ کھڑی ہوئی ہے، وانشق القمر، اور چاند جو ہے وہ پھٹ گیا ہے، تو پھر لوگوں نے سمجھ لیا کہ اب وہ وقت آ گیا۔ اور اس کے بعد جس وقت یہ سورہ مبارکہ کی پہلی آیت اتری، عطا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ فعل ماضی میں جو قریب، جو آیت کریم، جو لفظ جو ہے وہ بہت زیادہ یقین کے ساتھ شور شاٹ ہونا کہ یہ ہونا ہی ہونا ہے، اس کے لیے جو ہے وہ عرب عام طور پہ ماضی کا جو ہے وہ صیغہ استعمال کیا کرتے ہیں، عطا، آ گیا۔ جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے وہ یہ لفظ عطا اترا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اچھل پڑے اپنی جگہ سے، کہ اس کا مطلب ہے کہ جس عذاب کا کہا جا رہا تھا وہ عذاب آ گیا۔ امر اللہ ہے، امر کس کو کہتے ہیں؟ حکم کو۔ آ گیا حکم اللہ کا۔ فلا، پس، لا نافیہ کا صیغہ حاضر میں نفی کرتا ہے۔ تستعجلوہ، تستعجلوہ لفظ کیا ہے؟ جلدی،
کیا ہوتا ہے؟ اپنی مرضی کے مطابق کسی چیز کو تکمیل میں پہنچانے کے لیے جلدی کرنا، اپنے نفس کو مطمئن کرنا کہ یہ کام جو ہے وہ ہو جائے۔ یہ لفظ استجال سے ہے، یہ اس جو ہے باب استفعال میں سے ہے، تا علامات مضارع میں سے ہے، ہو ضمیر لگی ہوئی ہے۔ فلا تستعجلوہ، پس مت جلدی کرو اس کی، تم اس کی جلدی مت کرو، اس میں عجلت مت مچاؤ۔ اب یہ ہو کس کی ضمیر ہے؟ کس کی طرف جو ہے وہ ہمیں اشارہ کرتی ہے؟ عطا امر اللہ، اللہ کا حکم آ گیا۔ اب یہ یا تو یہ اشارہ کر رہی ہے اس حکم کی طرف، یا یہ ہے فلا تستعجلوہ، نہ تم اس سے جلدی چاہو، یہ ضمیر اللہ کی طرف۔ میں دونوں کے اوپر جو ہے وہ بعد میں ہم بات کرتے ہیں۔ سبحانہ، پاک ہے، سبحان لفظ کس سے ہے؟ پاک سے، فعلان کے وزن کے اوپر، پاک ہے وہ ذات۔ وتعالی، تعالی ہم جو کہتے ہیں اللہ تعالی، تعالی کا معنی کیا ہوتا ہے؟ بلند و برتر، اوپر، اونچا، سبحان وتعالی، اور بلند و برتر ہے۔ اما، لفظ کیا ہے؟ انما، اس سے جو، یشرکون، جو وہ شریک ٹھہراتے ہیں، جو وہ شرک کرتے ہیں۔ عطا، آ گیا امر اللہ، اللہ کا حکم۔ فلا تستعجلوہ، پس مت جلدی کرو اس کی۔ سبحانہ، پاک ہے وہ ذات۔ وتعالی عما یشرکون، اور بلند و برتر ہے اس چیز سے جس کے بارے میں وہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ ینزلو، ینزلو، وہ اتارتا ہے، وہ نازل کرتا ہے۔ نزلہ عام ہماری اردو زبان میں بھی جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے۔ الملائکۃ، ملائکۃ، یہاں پہ جمع کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے، لیکن ایک ہی فرشتے سے ثابت ہے جو وہی لے کے آتے تھے۔ وہ کون تھے؟ جبرائیل علیہ السلام۔ عرب کا بھی خاصہ یہی ہے، اور ہمارے ہاں بھی یہی ہے کہ جو سردار ہوتا ہے، جو بڑا ہوتا ہے، اس کے لیے ہمیشہ جمع کا صیغہ استعمال کیا جاتا ہے۔ ینزل الملائکۃ، اور وہ اتارتا ہے فرشتوں کو، بالروح، روح کے ساتھ۔ اب یہ روح کیا ہے؟ اس کو ابھی 1 منٹ کے لیے آپ سمجھ لیجئے کہ یہ وحی کے معنوں میں ہم اس کو استعمال کر رہے ہیں، بعد میں ہم اس کے اوپر جو ہے وہ اور آگے بات کرتے ہیں۔ وہ اتارتا ہے فرشتے کو روح کے ساتھ، من امرہی، من امرہی، اپنے حکم سے۔ حکم ہی جو ہے وہ ضمیر لگی ہوئی ہے، اپنے حکم سے، اللہ پر، من یشاء، شاء کا معنی کیا ہوتا ہے؟ چاہنا، اللہ من یشاء، جس پہ وہ چاہتا ہے، من عبادہی، اپنے بندوں میں سے۔ وہ فرشتے کو روح کے ساتھ بھیجتا ہے، اپنے حکم کے ساتھ، جس کے اوپر چاہتا ہے اس کے اوپر بھیجتا ہے۔ ان، یہ کہ کس کام کے لیے؟ انذرو، الف جو ہے وہ کس کے لیے؟ انذارن سے۔ انذارن کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ڈرانا۔ واو الف جمع کے لیے لگا، انذرو، یہ کہ وہ ڈرائے۔ انہو، بے شک، وہی ہے، بے شک ڈرائے اس سے، انہو، ڈرائے اس سے، کس سے؟ اس وحی سے جو بھیجی گئی ہے۔ لا الہ الا، نہیں ہے کوئی الہ، الا، مگر، انا، میں ہوں۔ یہ پیغام وہ لے کے آتے ہیں کہ اس پیغام سے ڈراؤ کہ صرف کوئی الہ نہیں ہے، کوئی معبود نہیں ہے۔ یہاں پہ پرٹیکولرلی کہہ دیا گیا لا الہ، نہیں ہے کوئی معبود، الا انا، میں ہوں، صرف میں ہی ہوں۔ فتقون، فتقون، ڈرو۔ اور یہ زیر جو ہے، یہ زیر کس کی آواز دے رہی ہے؟ یہ کی۔ یہ مفعول کس کا ہوتا ہے؟ میں متکلم کے لیے۔ انا، میں ہی ہوں، فتقون، پس مجھ سے ہی ڈرو۔ خلق السماوات والارض، پیدا کیا، تخلیق کیا آسمان کو، آسمانوں کو اور زمین کو، بالحق کے۔ خلق السماوات والارض بالحق، ارض بالحق کے، حق کے ساتھ، سچائی کے ساتھ۔ تعالی، وہ بلند ہے، اما، اس سے جو تم یشرکون، شریک ٹھہراتے ہو، کوئی پرواہ نہیں ہے اس کو ان چیزوں کی۔ خلق الانسان، پیدا کیا انسان کو، من نطفۃ، نطفے سے، حقیر پانی کی بوند سے، فائزہ ہوا، پس ہو گیا وہ، خصیم، خصیم کس سے ہے؟ خصام سے، جھگڑا کرنے والا، جھگڑالو کرنے والا، مبین، ابانت ان سے، جس کا معنی ہوتا ہے کھلا کھلا۔ پھر وہ کھلے کھلے جھگڑے کرنے لگ پڑا، اپنی پیدائش کو بھول گیا، کہاں سے پیدا ہوا تھا؟ ایک حقیر پانی کی بوند سے، اور اس کے بعد جیسے ہی ہڈیوں میں جان پڑی، تھوڑی سی طاقت آئی، اللہ کے ساتھ جو ہے وہ جھگڑا کرنے پر لگا جس نے اس کو بنایا تھا۔ ایک دفعہ ترجمہ پھر دیکھ لیجئے۔ عطا امر اللہ، آ گیا اللہ کا حکم، فلا تستعجلوہ، پس مت جلدی کرو اس کی۔
سبحانہ و تعالی عما یشرکون، پاک ہے وہ اس اور بلند و برتر ہے اس سے جو تم اس کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو۔ ینزل الملائکۃ، اور وہ اتارتا ہے، وہ بھیجتا ہے فرشتے کو بالروح، ساتھ روح کے، وحی کے، من امر ہی، اپنے حکم کے ساتھ، الی من یشاء، جس پہ چاہتا ہے وہ، من عبادہ ہی، اپنے بندوں سے۔ اب اس کا کانٹیکسٹ آپ کے ذہن میں ویسے ہی آ گیا ہوگا کہ انہوں نے کہا تھا کہ یہ فرشتہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آتا ہے ہمارے پاس آئے، ہمارے تصدیق کرے کہ ہاں یہ واقعی اللہ کا رسول ہے، تو وہ جس پہ چاہتا ہے وہ اس کو بھیجتا ہے۔ انذرو، یہ کہ وہ ڈرائے جائیں، الف امر کے لیے، انذرو ڈرائے جائیں، انہو، اس سے، کس سے؟ اس وحی سے، اس قرآن سے، لا الہ الا، نہیں ہے کوئی الہ مگر، آنا، میں ہی ہوں، یہ پیغام اللہ نے جو ہے وہ دیا ہے۔ فَاتَّقُونَ، پس ڈرو مجھی سے ڈرو۔ خلق السماوات والارض، پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو بالحق کے، یہ کوئی کھیل کھلواڑ نہیں ہے، یہ ہم نے پچھلی آیت کریمہ میں بھی اسی کے بارے میں پڑھا، یہ کوئی کھیل کے لیے نہیں پیدا کیا، حق کے ساتھ پیدا کیا۔ تعالی عما یشرکون، وہ بلند و برتر ہے اس سے جو تم شریک ٹھہراتے ہو۔ خلق الانسان من نطفۃ، پیدا کیا انسان کو نطفے سے، فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ، پھر وہ بڑا کھلا کھلا جھگڑا کرنے لگ پڑا۔ اب آ جائیے، جس وقت آیا اقترب الساعۃ، وہ گھڑی آ گئی، اقترب الساعۃ للناس حسابہم، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اقترب للناس، قریب ہے لوگوں کے لیے حسابہم، ان کا حساب کا وقت، وہم فی غفلۃ معرضون، اور لوگ جو ہے وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ اور پھر جب اس وقت سورہ قمر میں آیا اقترب الساعۃ وانشق القمر، اور وہ گھڑی آ گئی ہے، اور جب چاند پھٹ گیا ہے تو لوگوں نے سمجھا اب حساب ہو گیا، لوگوں نے فوراً جو ہے، اور پھر جب حکم اترا اطاع امر اللہ ہے، تو اس وقت جس کے بارے میں فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی گھبرا کے اٹھ پڑے کہ آ گیا، جو جس گھڑی کا قیامت کا وعدہ کیا تھا، جس عذاب کی بات ہو رہی تھی، شاید وہ آ گیا ہے، لیکن اس کے بعد فوراً فرمایا فلا تستعجلوہ، بس اس کے بارے میں جلدی مت کرو۔ اب یہ اللہ کا حکم کیا ہے؟ کس بات کا حکم ہے؟ دیکھیے، اللہ کے حکم کے لیے بھی اگر ہم دیکھتے ہیں، آپ نے پھر نہیں لکھا، ایک اور میں نے لکھا تھا اللہ کا حکم کیا ہے؟ وہ عذاب کا وعدہ، وہ آخرت کی گھڑی کا وعدہ۔ جب انسان کو پیدا کیا، یہ ناحق تو چیزیں پیدا نہیں کی گئیں، یہ جب پیدا کی گئیں تو اس کے بعد پھر ایک مقصد بنایا اس کا۔ اب اس مقصد بنانے کے لیے بھی امر جو ہے وہ دو طرح کے ہیں۔ ایک تو ہوتا ہے، دکھائیے ڈائری مجھے، آپ پھر مس کر گئے، جیسے ارشاد ہے، اعلیٰ لہ الخلق والامر، یہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 54 میں بیان کیا گیا ہے کہ اللہ ہی کے لیے خلق ہے اور اللہ ہی کے لیے امر ہے۔ یہ ہمیں دو عالموں کی جو ہے وہ ایک نشاندہی کر رہا ہے۔ خلق کیا ہے؟ خلق کیا ہے؟ کسی چیز کا پیدا کرنا، بنانا۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں کتنی دفعہ ارشاد فرمایا کہ زمین و آسمان کو کتنی دیر میں پیدا کیا؟ 6 دنوں میں۔ اس کے بعد جب انسان کو، اس کے بعد پھر اگر ہم عام دنیا میں بھی دیکھتے ہیں، اگر ہم ایک آم کا بیج پودا لگانا چاہتے ہیں، اس کی ایک گٹھلی جو ہے وہ زمین میں بوتے ہیں، وہ گٹھلی سے کونپل پھوٹتی ہے، وہ اٹھتی ہے، اس کے لیے ایک وقت درکار ہوتا ہے۔ لیکن جو امر ہوتا ہے، امر اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کیا ہے؟ امر تو یہ ہے، انما امرہ، جب اس کا ارادہ ہوتا ہے کسی کام کا، اذا ارادہ شیئا، وہ جب وہ ارادہ کرتا ہے، ان یقول لہ کن فیکون، وہ تو کہتا ہے ہو جا، بس ہو گیا۔ تو یہ دو امر ہیں، ایک امر یہ ہے جس میں پیدائش ہے، دوسرا امر وہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے طور پہ جو اللہ نے کرنا ہوتا ہے، یہ تو ہمارے لیے آسانی کے لیے لفظ کن کا استعمال کیا گیا ہے، وہاں پہ تو لفظ کن بھی نہیں ہے، وہاں پہ جو چاہا وہ ہو گیا۔ تو امر اللہ، اللہ کا حکم، اللہ کا حکم آ پہنچا ہے۔ اب کیا حکم آ پہنچا ہے؟ قیامت کی گھڑی آ گئی ہے۔ اللہ کے رسول کو جو ہے وہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی بتایا گیا کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت اس وقت ہوگی جس وقت جو ہے وہ جس وقت اس دین کے جس کام کے لیے یہ کائنات بنائی گئی تھی اس کی تکمیل سامنے نظر آ رہی ہوگی۔ اور پھر دیکھ لیجیے، الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن مکمل ہو گیا دین تمہارا۔ تو جب ہو گیا، اللہ کا حکم آ گیا ہے، فلا تستعجلوا، پس اس کی جلدی مت کرو۔
لوگوں نے جو ہے وہ بڑی اجرت میں پھر کہا کہ کیا ہو گیا، ابھی عذاب آ رہا ہے. جب کہا کہ اس کی جلدی مت کرو تو کیا کہا کرتے تھے وہ جو کفار تھے، کفار مکہ؟ وہ کہتے تھے اچھا جو عذاب لانا ہے وہ لے آؤ، جس عذاب کی بات کرتے ہیں وہ فوراً سے پہلے آ کیوں نہیں جاتا؟ اب ہو کی ضمیر، یا تو یہ ہو کی ضمیر ہم اس کو اس کام کے ساتھ کہ جو اللہ کا حکم آ چکا ہے وہ اللہ نے اپنی وقت پہ اپنی مہلت کے دیے ہوئے مہلت کے ساتھ ہی اس کو پورا کرنا ہے. تمہارے کہنے سے وہ فوراً سے پہلے آج کل میں وہ آ نہیں جائے گا. جو کفار کہتے تھے، مشرکین کہتے تھے کہ یہ عذاب کیوں نہیں آ جاتا، تو ان کو اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ اللہ نے جو مہلت کا قانون بنایا ہوا ہے وہ قانون اس وقت کو پورا کیے بغیر وہ نہیں آئے گا. اور دوسرا اگر ہم کہیں کہ اللہ کا حکم آ گیا ہے تب فلا تستعجلوہ، تو پھر اللہ کے بارے میں جلدی نہ کرو، یہ مسلمانوں سے کہا گیا ہے. تو دونوں ضمیر اس کے ساتھ ہو سکتی ہیں. سبحانہ، پاک ہے وہ ذات، وتعالی عما یشرکون، وہ بڑی بلند و برتر ہے جو یہ شریک ٹھہراتے ہیں. وہ فرمایا گیا کہ کائنات کی حیثیت کیا ہے؟ کائنات کی حیثیت اگر اللہ کے نزدیک ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا میں کسی کافر کو زندہ نہ چھوڑتا. اللہ کو اس سے کوئی پرواہ نہیں ہے جو تم اس کے شریک ٹھہراتے ہو. اللہ کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے، اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں حدیث سناتا ہوں بعد میں، ینزل الملائکہ، تو وہ اتارتا ہے فرشتوں کو بالروح، روح کے ساتھ. اب روح کیا ہے؟ اگر ہم دیکھیں تو روح جبرائیل علیہ السلام کو بھی کہا گیا ہے. اگر ہم دیکھ لیں اسی وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدْسِ، اور مدد کی اس کی بروح القدس کے ساتھ. کس کی مدد کی تھی؟ مریم علیہ السلام کی. تو روح القدس کس کو کہا گیا؟ جبرائیل علیہ السلام کو. اب ایک تو وہ روح ہوگی جو جبرائیل علیہ السلام کو ہمسیلف کہا جا رہا ہے، اور دوسرا یہی کہا نزل بہی، اتارتے ہیں اس کو روح کو، الامین، الامین ایمانت والے کے پاس. اب ایک تو وہ ہمسیلف روح ہو گئے، دوسرا جو اللہ نے پیغام بھیجا اس کو جو ہے وہ روح کہا گیا، وہ وہی کہا گیا. اور تیسری انسانی جسم میں جو ہے وہ جسم میں کیا چیز ہوتی ہے؟ روح. جو جب وہی آتی تھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر تو یہ حواس خمسہ کے اوپر جو ہے وہ نہیں نظر آتی تھی کہ آپ نے سن لیا، آپ نے دیکھ لیا، آپ نے پڑھ لیا. نہیں، وہ آپ کے قلب کے اوپر کیا کہا تھا؟ علی قلبک یتلون من المنذرین، آپ کے دلوں کے اوپر اتارتے ہیں، یتلون، تاکہ پڑھی جائیں ان لوگوں کے لیے جن کو ڈرایا جا سکے، ڈرانے کے لیے. اب لانے والا بھی روح، جو چیز بھیجی گئی ہے وہ بھی روح، جس پہ بھیجا گیا ہے وہ بھی روح. تو یہ تینوں چیزیں ایک ہی چیز کی طرف اشارہ کرتی ہیں. تو روح بھیجی گئی، حکم دیا گیا، جبرائیل علیہ السلام پیغام لے کر آئے. پیغام کیا ہے؟ وہی روح ہے. اترا کس کے اوپر؟ ایک اور روح کے اوپر. اور وہ روح کس کی ہے؟ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. روح کے ساتھ، اس وحی کے ساتھ، یہاں پہ اس کا معنی وحی کیا گیا ہے. وحی کے ساتھ، من امرہی، اس کے حکم کے اوپر. یہ جو تم کہتے ہو کہ فرشتے ہمارے پاس کیوں نہیں آتے، یا ان کا موقف یہ تھا کہ اگر یہ نبی بنانا تھا تو پھر یہ ابو جہل کو بنایا جاتا، سردار کو. یہ نبی بنانا تھا تو پھر جو ہے وہ اس کو ولید بن مغیرہ کو بنایا جاتا، ان کو بنایا جاتا. یہ کیا ہوا کہ اس شخص کو بنا دیا جو خود یتیم ہے، ایک اونٹنی جو ہے اس کی وراثت میں اس کی آئی ہے، اور اس غریب کو جو ہے وہ بنا دیا گیا. تو ان کے اس بات کے جواب میں یہ حکم دیا گیا ہے کہ اللہ جس پہ چاہتا ہے اس کو جو ہے وہ اپنی روح جو ہے وہ بھیجتا ہے، وہی بھیجتا ہے اس کے اوپر. جس کو چاہتا ہے اسی کو رسول بنا دیتا ہے. اور اس کا بنانے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ انذروا، یہ کہ ڈرایا جائے. کس بات سے؟ انہو، اس چیز سے، بے شک اس سے کہ وہی ہے، لا الہ الا، کوئی معبود نہیں ہے، الا، مگر، انا، میں ہوں. یہ ہے وہ پیغام جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی تخلیق کے ساتھ آنورڈ جو ہے وہ تکمیل تک، اور تکمیل کب ہوئی ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے ساتھ. اس قرآن کے اترنے کے بعد ایک ہی پیغام دیا گیا، لا الہ الا، کہ کوئی اور معبود نہیں ہے. یہاں پہ اور کلیئرٹی دے دی گئی، آنا، میں ہی ہوں. صرف جب میں ہی ہوں تمہارا پیدا کرنے والا، میں ہی تخلیق کار ہوں، میں ہی تمہیں جو ہے وہ رزق دینے والا ہوں، پرورش کرنے والا ہوں، فاتقون، تو پھر مجھے سے ہی ڈرو، کسی اور کے آگے مت جھکو، کسی اور کو میرے ساتھ جو ہے وہ شریک مت ٹھہراؤ. دیکھو یہ سب کچھ جو پیدا کیا ہے، خلق السماوات والارض، جو کچھ بھی پیدا کیا وہ سب کچھ ہم نے پیدا کیا. اگر دیکھیں یہ ساری چیزیں انٹر کنیکٹڈ ہیں، آگے پیچھے چلی آ رہی ہیں. سورج جاتا ہے، چاند آ جاتا ہے، رات جاتی ہے، دن آ جاتا ہے، دن گزرتا ہے، رات اس کے پیچھے چلی جاتی ہے. اگر اس کے تخلیق کار مختلف ہوتے، ایک کہتا ہے میں نے بارش برسانی ہے، دوسرا کہتا ہے نہیں برسانی، ایک کہتا ہے میں نے دن چڑھانا ہے، دوسرا کہتا ہے نہیں رات آنی چاہیے، تو پھر یہ چیزیں، یہ نظام تو چل نہیں سکتا.
جہاں پہ بھی ڈیسیجن میکرز دو ہوں گے وہ نظام جو ہے وہ کبھی نہیں چل سکتا، چاہے ہمارے آفس کا نظام ہو، چاہے جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کسی مملکت کا نظام ہو، جس چیز کا بھی ہو، جب وہ ڈیسیجن میکر کا، تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ جب ہر چیز انٹر ریلیٹڈ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، وہ اسی ایک کے حکم کے ساتھ سب کچھ چل رہا ہے۔ خلق السماوات والارض، پیدا کیا اس نے حق کے ساتھ، یہ کوئی کھیل نہیں ہے، یہ کوئی کوئی باطل چیز نہیں بنائی، یہ کھیل کھلواڑ نہیں ہے۔ اللہ اس چیز سے تم اس کے ساتھ بناتے بھی جاؤ گے، جب اللہ نے بنائی ہے تو اس کے ساتھ وہ بنا لیتا ہے۔ خلق الانسان، اس کے بعد پھر انسان کو اس کی اوقات یاد دلائی گئی ہے۔ اوقات کیا ہے انسان کی؟ خلق الانسان، پیدا کیا انسان کو من نطفۃ، ایک نطفے کے ساتھ، ایک حقیر پانی کی بوند کے ساتھ۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس وقت یہ فرمایا، آپ نے جو وہ اپنی ہتھیلی پہ تھوکا اور فرمایا انسان اس سے بھی گندے پانی سے پیدا ہوا ہے اور اس کی کوئی شکل نہیں ہے۔ جب اس کی شکل و صورت بن گئی، جب اس کو ہڈیاں اس کی جوان ہو گئیں، اس کے بعد یہ اللہ کے بارے میں جھگڑنا کرنے پر لگ بیٹھا۔ اس کے بارے میں کیا فرمایا گیا تھا؟ اولم یری الانسان انا خلقناہ من نطفۃ، کیا تو نے دیکھا انسان کو کہ ہم نے اس کو ایک پیدا کیا نطفے سے، فاذا ہوا خصیم مبین، سورہ یاسین میں ہم روز پڑھتے ہیں، اور اس کے بعد وہ پھر جھگڑا کرنے لگ پڑتا ہے، اس کی گردن میں سریا جاتا ہے کہ میرے جیسا ہے ہی کوئی نہیں۔ اللہ نوازتا ہے اس کو، وہ اس کے بندوں کو جو ہے وہ سکرو کرنا شروع کر دیتا ہے۔ دیکھیے اللہ کی اطاعت کے ساتھ اللہ کے بندوں کی بندگی بھی ضروری ہے۔ بندگی اگر ہم نہیں کریں گے تو ہم نے، اللہ تبارک و تعالیٰ تو رحیم اور رحمان اور رحیم ہے، وہ غفور الرحیم ہے، اس نے اپنے کام تو بخش دینے، اس نے کہا نا بندوں سے جو کی کری ہے اس کے ساتھ کر کے لاؤ، جو زیادتی تم کر کے آئے اس کا حساب اس کے ساتھ ہوگا۔ تو یہاں پہ جو ہے وہ ایک حقیر بوند سے پیدا کیا گیا، کوئی ویلیو نہیں تھی تیری، جیسے تیری ہڈیاں بنی، تیرا گوشت تیرے اوپر چڑھا، اور اس کے بعد ایک تو تھے ابھی خلف اس کا نام تھا غالباً، وہ آیا اور آ کے جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے رسول کے پاس آئے، کہتے ہیں کہ یہ ہم پھر اٹھائے جائیں گے۔ وہ ایک ہڈی اٹھا کے لے آیا، یہ ہڈی ہے، اسے کیسے جوڑے گا تو، اس سے کیسے اللہ جو ہے وہ بنائے گا؟ یہ جو خصیم مبین کہا گیا ہے کہ یہ لوگ جو ہیں وہ بعد میں اٹھ کے آ کے مجھ سے جھگڑا کرنے لگ پڑتے ہیں اس بارے میں کہ اللہ نے جو ہے وہ پیدا کیا، تمہاری اوقات کیا تھی، حیثیت کیا تھی تمہاری، اور یہ بارہا قرآن پاک میں بیان ہوا ہے۔ اب اس سے ہمیں جب حیثیت اوقات یاد دلا دی جاتی ہے تو پھر اس کے بعد کیا کوئی حق بنتا ہے کہ جس نے، اب دیکھیے پیدائش اول مشکل ہے یا پیدائش ثانی مشکل ہے؟ کسی بھی چیز کا بنایا جانا، پہلی دفعہ اس کا ایکسٹریکٹ کرنا، اس کی انوینشن، اس کی تخلیق کار، وہ مشکل ہوتی ہے۔ جب ایک دفعہ فرما بن گیا، ایک دفعہ پیٹرن بن گیا، ہر چیز ہوگی، تو پھر سیکنڈ ٹائم کیا مشکل ہوگی؟ اللہ نے تو تمہیں جو ہے وہ عدم سے وجود میں لے کے آیا، اور اس کے بعد وہ پھر چاہے گا تو تمہیں بنا دے گا۔ یہ تو اللہ ہے، اللہ نے تو اپنے ایک رسول کو حکم دیا، اور رسول جو ہے وہ چیزیں اکٹھی کرتا تھا، پھونک مارتا تھا، اس میں جو ہے وہ جان پڑ جاتی تھی اور اڑ جاتے تھے، مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے۔ تو پھر جب اللہ کے کہنے کے اوپر اللہ کا رسول یہ سب کچھ کر سکتا تھا، تو پھر کیا اللہ کے پاس اس بات کی نہیں ہے؟ کس بات کا گمان ہے تمہیں، کس بات کا گمانڈ ہے تمہیں کہ تم اللہ کی بنائی ہوئی تخلیقات کے اوپر دیکھتے ہو کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے۔ اچھا پھر روزی دینے والا بھی اللہ ہے، مشکلوں کے وقت تم جو ہے وہ یا مشکل کشا کے نعرے لگاتے ہو، یا گنج بخش کے نعرے لگاتے ہو، یا فرید نواز کے نعرے لگاتے ہو، اس وقت تمہیں اللہ یاد نہیں آتا؟ جب تمہاری کشتی بھنور میں ڈوبنے لگتی ہے اس وقت تمہیں اللہ یاد آتا ہے، اور جس وقت جو ہے وہ تم واپس آ جاتے ہو اس خشکی کے اوپر، پھر تم اللہ کے ساتھ لوگوں کو شریک بنا لیتے ہو۔ اپنی پیدائش پہ، اپنی اوقات پہ غور کر لو کہ تم کیا تھے، کس سے تمہیں پیدا کیا تھا؟ ایک حقیر بوند سے، اور اب تم جو ہے وہ سردار بن کے بیٹھے ہو۔ یہی وہ پیغام ہے کہ میں ہوں، انا فتقون۔ اصل تو پیغام تو ہمارا قرآن کا جو ہے وہ یہی ہے۔ دیکھیں یہاں پہ اس میں سے کتنی چیزیں آ گئیں پہلی آیت کریمہ میں۔ توحید کا بیان آ گیا، آخرت آ گئی، رسالت آ گئی۔ قرآن ہے ہی ان تین چیزوں کا خلاصہ۔ جہاں پہ بھی ہم اٹھا کے دیکھ لیں ہمیں یہی بتایا گیا کہ توحید، وحدانیت، اور اس کے بعد پھر رسالت کس کے ذریعے، اور اس کے بعد پھر مقصد کیا ہے؟ انذرو، ڈرایا جائیں کہ تمہیں کسی اور کے پاس جانا ہے۔ تم اگر ہم دیکھیں تو پچھلی آیت مبارکہ جہاں پہ ختم ہوتی تھی، محسوس یہ ہوتا ہے کہ شاید یہ وہی ٹاپک جو ہے وہ آگے چلا جا رہا ہے، وہی وحدانیت کا پیغام، وہی ڈرائے جانے والی چیزیں جو ہے وہ ہمیں نظر آ رہی ہیں۔ پیغام ایک ہی تھا، انذرو، انہو، اس چیز سے ڈرائے جائیں، لا الہ الا، کوئی الہ نہیں ہے، انا فتقون، بس مجھی سے ڈرو۔ پیغام یہی ہے لا الہ الا اللہ کا۔ اگر ہم اس کو اپنے دل میں نہیں بٹھائیں گے، ہم اس کے ساتھ، اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک بنائیں گے۔ دیکھیے آج ہم تہیہ کر لیں کہ ہمارا ہاتھ کسی اور کے سامنے نہیں پھیلے گا،
ہم تہیہ کر لیں ہمارا سر کسی اور کے سامنے نہیں جھکے گا. اللہ نے کہا سب کچھ معاف کر دوں گا، شرک معاف نہیں کروں گا. گارنٹی اس بات کی اللہ نے خود جو ہے وہ دے دی ہمیں. پھر ہم کس طرف جو ہے وہ چلے جا رہے ہیں. اوقات کیا ہے ہماری، بتا دی گئی ہماری اوقات بھی کہ ہماری اوقات ہے کیا. کچھ تھے کیا اپنی پیدائش پہ ہم قادر تھے کہ ہم نے اس دنیا میں آنا ہے؟ اور ہم تو اس لمحے کے بھی قادر نہیں ہیں کہ کب آنا ہے کب جانا ہے. کیا ہمیں پتا تھا کہ ہم نے فلاں سن میں پیدا ہونا ہے؟ کیا ہمیں پتا ہے کہ کس سن میں ہم نے چلے جانا ہے؟ ہم اپنی کس چیز کے اوپر قادر ہیں؟ جب قادر نہیں ہے تو جو قادر ہے پھر اس کے سامنے جھک کیوں نہیں جاتے ہیں؟ یہی پیغام وحدانیت کا، یہی توحید کا پیغام ہمیں نظر آتا ہے ہر جگہ پہ. یہی قرآن کا خلاصہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن سمجھ کر پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی ہمت اور توفیق دیں. جزاک اللہ خیر. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. آ گیا حکم اللہ کا، اس میں جلدی نہ کرو. جتنی مدت ہے، جتنی مہلت ہے، اتنی پوری ہونی ہے جو اس نے لکھ کے رکھی ہوئی ہے. اللہ ان چیزوں سے جو ہے بہت بلند و بالا تر ہے. تم کر بھی لوگے شرک اللہ کے ساتھ اور معبود بنا بھی لوگے، اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا. وہ ان چیزوں سے کہیں اوپر ہے. وہ فرشتے کو بھیجتا ہے روح کے ساتھ، اپنے حکم کے ساتھ، جس پہ چاہتا ہے. یہ اختیار اس کا ہے. یہود کیا کہا کرتے، یا انہوں نے مشرکین نے یہ کہا تھا کہ یہ تو ولید بن مغیرہ پہ اترتا، یہ اس پہ اترتا، عمرو بن عاص پہ اترتا. کس پہ اترتا؟ وہ تو عاص بن وائل پہ اترتا. وہ یہ کہا کرتے تھے. اس کا مطلب ہے کہ یہ اختیار بھی اللہ کا نہیں ہے، بندوں کا ہے کہ جی فلاں پہ بھیج دو، فلاں پہ بھیج دو. یہ تو اختیار اللہ کا ہے جس پہ چاہتا ہے. کیا بھیجتا ہے کہ ڈراؤ ان کو کہ لا الہ الا اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے، صرف مگر میں ہوں، بس مجھے سے ڈرو. انسان آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اس نے حق کے ساتھ، وہ اس سے بلند و برتر ہے. تم کسی اور کو جو ہے اس کا ذمہ دار ٹھہرا دو، اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا. اور انسان کو پیدا کیا نطفے سے، پھر اس کے بعد جیسے ہی ہڈیاں جان پکڑیں اس وقت وہ جھگڑا کرنے لگ پڑا، گردن میں سریا آ گیا اور اس نے کہا کہ میں ہی سب کچھ ہوں. جزاک اللہ خیر. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی محمد و علی محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد و علی محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا و اخطانا ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقۃ لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب. رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين. یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. بیماروں کے لیے دعا کیجیے اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو صحت کاملہ نصیب فرمائے، صحت والی زندگی نصیب فرمائے. جو اس دنیا سے مسلمان چلے گئے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں ان سب کی مغفرت کے لیے، ان کی بخشش کے لیے. جن کی مغفرت بخشش اللہ کے ہاں ہو چکی ان کے درجات کی بلندی کے لیے دعا کیجیے. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. اللہم اغفر لنا وارحمنا. اللہم اغفر لنا وارحمنا. اللہم اغفر لنا وارحمنا. اللہم اہدنا الصراط المستقیم. اللہم اہدنا الصراط المستقیم. اللہم اہدنا الصراط المستقیم. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. آمین یا ارحم الراحمین.